بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیز بزرگوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لا امانت لہ ولا دین لہ، جس آدمی کی زندگی میں امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ امانت کے بارے میں مختلف حدیثیں، علماء کے مختلف اقوال، تفصیلیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرات علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی نعمتیں دی ہیں اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ضروریات کی چیزیں مہیا فرمائی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے بطور امانت دی گئی ہے۔ چاہے تو پھر وہ انسانی حلیے میں پیدا ہونا ہو، مال دولت ہو، بال بچے ہو، کاروبار ہو، عزت ہو، الغرض جو بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس کا کرم ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، کرم ہے اس کا، تو بندے پر یہ بات لازم ہے کہ اس کا حق ادا کریں۔ اس لیے کہ جو شخص یا جو ذات کسی کو بطور امانت کسی چیز کو عطا کرتی ہے تو جس کو عطا کی جائے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، مالک تو دینے والا ہے۔ تو ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں صرف استعمال کرنے کے لیے، برتنے کے لیے دی ہے۔ اسی بنا پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی شان و قیامت کے میدان میں حساب اور کتاب کے لیے اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو 4 باتوں کا سوال کریں گے۔ جب تک انسان ان 4 باتوں کا جواب نہیں دے پائے گا وہاں تک اس کا قدم ہٹے گا نہیں۔ زندگی کہاں لگا دی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کما کر کہاں خرچ کیا، اور علم کتنا حاصل کر کے اس پر عمل کتنا کیا، یہ 4 باتیں پوچھی جائے گی۔ جب تک بندہ اس کا جواب نہیں دے گا وہاں تک اس کا قدم ہٹے گا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دنیا کے لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا اور رب سے تعلق ٹوٹ گیا، امانت کو امانت نہ سمجھا بلکہ کسی کی دی گئی چیز کو بطور امانت جو ملی تھی اس کو اپنی قوت بازو کی کمائی سمجھنے لگے تو اس میں اپنی من مانی کرنے لگے کہ زندگی میری ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں، کچھ بھی کروں، دوسروں کو اس سے کیا مطلب ہے، میں آزاد ہوں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ تو یہ مومن کے جملے نہیں ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بذات خود طے کیا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، میرے غلام ہیں، میں ان کا رب اور ان کا مالک ہوں۔ اور دنیا جانتی ہے کہ مالک کی چلتی ہے اور غلام کی تابعداری چلتی ہے۔ اگر غلام مالک کے احکام کی، مالک کے حکم کی تابعداری کرے تو مالک کی نظروں میں وہ محبوب بن جاتا ہے، اور اگر غلام ہو کر مالک کے حکم کا انادر کرے، نافرمانی کرے تو وہ مالک کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ یہ قانون ہے، اور یہ قانون اللہ کے یہاں بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ اسی بنا پر حدیث پاک میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی میں امانت داری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ تو یہ بات نبیوں سے کہی گئی، صحابہ سے کہی گئی، اور پوری دنیا کے آنے والے قیامت تک کے انسانوں سے کہی گئی کہ اگر دین پر قائم ہونا چاہتے ہو تو امانت داری کو سمجھو، اور امانت کس کو کہتے ہیں اس کو معلوم کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی ہے، جو مال دیا ہے،
جو اولاد دی ہے، جو پیسہ، جو عزت دی ہے، جو تندرستی، طاقت اور قوت اور عقل مندی دی ہے، یہ سب کی سب اللہ کے حکم کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا نام امانت داری ہے. آدمی اس میں آزاد نہیں ہے. ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے مجسمہ 30 پاروں کا ہے. اس میں 114 سورتیں ہیں اور 6656 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اتنا لمبا کلام کیوں نازل کیا کہ 114 سورتیں، 30 پارے اور 6656 آیتیں؟ تو اب اتنا سارا مجموعہ جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس کا سمجھنا بندوں پر لازم ہے. ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ہماری رسائی قرآن کی فہم تک ہے نہیں. اللہ تعالیٰ علماء کو پوری امت کی طرف سے بے انتہا جزائے خیر مرحمت فرمائیں کہ علماء حق نے امت کو پیغام بتا دیا کہ 6656 آیتوں کا خلاصہ 4 باتوں میں ہے. اگر 4 باتیں یاد کر لی، اس پر عمل ہو گیا تو سمجھو تم نے قرآن پاک کو سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا اور تمہارا بیڑا پار ہو گیا. وہ 4 باتیں کون سی ہے؟ یہ ہر ایک مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. اگر کوئی یوں کہے کہ ہاں سنا تھا لیکن بھول گیا، تو سمجھو وہ خطا کھا گیا، اس کی زندگی جو ہے وہ صحیح راستے پر نہیں چلے گی. دنیا کے ضروری کاموں کو آدمی یاد کر لیتا ہے، نفع نقصان کی تمیز کرنے کے بعد آدمی نفع سے لپکتا ہے، نقصان سے دور رہتا ہے. اسی طرح سے آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے جو قرآن پاک کا خلاصہ 4 باتوں میں بتایا ہے، اس کو تو موت تک یاد رکھنا پڑے گا. اگر یاد نہ رہے تو ڈائری میں لکھنا پڑے گا یا مکان کے اندر دیوار کے اوپر لکھنا پڑے گا. مکان میں فوٹو نہیں لگاؤ گے تو چلے گا، تصویریں نہیں لگاؤ گے تو چلے گا، چمک دمک والے کلر نہیں لگاؤ تو چلے گا، لیکن وہاں پر یہ باتیں لکھ لو تاکہ اس کے اوپر نظر پڑے اور اس کے اوپر غور و فکر ہوتی رہے اور چلنے کی کوشش ہوتی رہے. قرآن پاک کی تمام آیتوں کا خلاصہ 4 چیزوں میں ہے. سب سے پہلا مطالبہ ہے پوری دنیا کے تمام انسانوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کافر اور مشرک ہو، یہودی اور نصارہ ہو. سب سے مطالبہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، پہلی بات. نمبر 2 پر دنیا کے تمام انسانوں کو یہ سبق سکھایا گیا ہے، مطالبہ ہے کہ تم کسی پارٹی کے ہو، کسی مذہب کے ہو، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، تم ہمارے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت. نمبر 3 پر صحابہ سے محبت، اس لیے کہ صحابہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے دین متین کو پورا ہضم کر لیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دین پہنچایا، چاہے وہ تکلیف میں آیا، چاہے بیماریوں میں آیا، تنگ دستیوں میں آیا، ہر حال میں ان حضرات نے رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے آئے ہوئے دین پر اطاعت میں اتنی ثابت قدمی دکھائی کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا، الصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تمہارے سامنے آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں، تم میں جو مسلمان میرے ایک صحابی کی اتباع کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اتنا بڑا اونچا درجہ اللہ نے صحابہ کو دیا، تو ان سے محبت نہ کی جاوے گی. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو لوگ، چاہے وہ کسی پارٹی کو، ہمیں پارٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، وہ جانے ان کا کام، لیکن جو فرقہ اور جو پارٹی صحابہ کرام کو گالیاں دیتی ہے، ان پر نقص کرتی ہے، ان کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک اہل ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خارج ہے. اس لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب قرار دیا،
جن کو اللہ کے نبی نے اپنا محبوب قرار دیا، جن کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا گیا، تم کون ہوتے ہو ان کے اوپر نقص نکالنے والے اور بد کلامی کرنے والے؟ تم خود ہی نقص والے ہو، تم خود ہی بد کلام ہو، تم خود ہی محروم ہو اگر تم یہ حرکت کرتے ہو۔ اگر یہاں نہیں مانتے ہو، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو مرنے کے بعد اپنا انجام دیکھ لینا، پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئے ہوئے دین کو بالکل مکمل من وعن پورا کر کے دکھایا، اور سہو اور غلطی ہو گئی تو ایسی توبہ کر لی، ایسی توبہ کر لی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کی آیت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ تو تیسری بات جو ہے صحابہ سے محبت، اور چوتھی بات اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ یہ چار باتیں قرآن کا خلاصہ ہے: اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، صحابہ کی محبت اور مخلوق کی خدمت۔ دیکھ لو آنکھیں بند کر کے، جن لوگوں کی زندگیاں اس کے اوپر لگ رہی ہے، آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر لو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ بناوٹ سے پاک اور خالی ہیں، اور جن کی زندگیوں میں یہ اوصاف نہیں ہے، چاہے وہ کتنے لمبے چوڑے دعوے کریں اور کتنی شان بان والی زندگی گزاریں، لیکن عند اللہ وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے خلاصے کے مطابق زندگی نہیں ہے۔ اور یہ قانون کہ اللہ کی عبادت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صحابہ سے محبت کرو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، یہ قانون صرف پچھلے دور کے امت کے لیے نہیں، ہمارے لیے خاص نہیں، یہ نبیوں کے لیے بھی قانون ہے اور صحابہ کے لیے بھی یہ قانون ہے، اور بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے قانون ہے، کسی کو اس میں چھٹی نہیں ہے۔ تو ایک دور تھا صحابہ کا اور خلفائے راشدین کا، تابعین اور تبع تابعین کا، کہ اس دور میں سارے لوگ اس کے اوپر عمل پیرا تھے، تو ایک معمولی سا آدمی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، دیکھنے والے کو دیکھ کر پہچان لیا کرتا تھا کہ اس کا قدم جو ہے وہ راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، فوراً اس کا تجزیہ کر لیا کرتے تھے اور پھر اس کی اصلاح کرتے تھے۔ آج کے دور میں بڑے بڑے ہاتھی اور بڑے بڑے اونٹ نکل جاتے ہیں غلط کاریوں کے، نافرمانیوں کے، اور کسی کو نظر نہیں آتا، سب خاموش ہے۔ یہ دلوں کا اندھاپن ہے، اور یہ اندھاپن ان چار باتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کوئی ضروری پیغام دینا تھا، تو آپ نے اہل مدینہ کو اعلان کرنے کے بعد جمع کیا کہ سب مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ سارے اہل مدینہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں میری بات سنو، اسمعوا واطیعوا، اے لوگوں میری بات سنو اور میں جو کہتا ہوں اس کی اطاعت کرو، آپ نے اعلان فرمایا۔ اس زمانے میں سننے کے بعد اطاعت کرنے کا عام مزاج بنا ہوا تھا، جیسے اس دور میں سننے کے بعد نافرمانی کا دور بنا ہوا ہے، اس زمانے میں سننے کے بعد اطاعت کا دور بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور اس نے برجستہ یوں کہا، انا لا نسمع ولا نطیع، اے عمر ہم تیری بات نہیں سنیں گے اور تیری بات کی اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ کتنی جرأت! اس زمانے میں حق گوئی کا اتنا ماحول بنا ہوا تھا کہ اس زمانے میں کوئی چھوٹی سی غلطی بھی کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ ایک زمانہ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر غصے کے، بغیر جلال میں آئے پوچھا، بوڑھی ماں کیوں نہیں سنے گی، کیوں اطاعت نہیں کرے گی؟ میرے میں کیا قصور ہے، کیا عیب ہے، بتا دے مجھے۔ تو اس نے یوں کہا کہ بیت المال میں چادریں آئی تھی اور وہ چادریں مال غنیمت میں تقسیم ہوئی، سب کو ایک ایک دی گئی، مجھے بھی ایک ملی ہے، اور تیرے بدل پر میں 2 چادریں دیکھ رہی ہوں، یہ دوسری آئی کہاں سے تیرے پاس؟ تو نے خیانت کی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بڑی بھی اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا عبداللہ دے گا. تو آپ نے اعلان کیا عبداللہ کہاں ہیں؟ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بوڑھی عورت کے سوال کا جواب دے دو کہ 2 چادریں کہاں سے آئی، اس کا جواب دو. تو عبداللہ نے کہا کہ میرے والد کے پاس ایک چادر تھی جو تقسیم میں آئی تھی اور مجھے ایک ملی تھی. میرے والد کا کپڑا پھٹ گیا اور کسی ضروری کام کے لیے جلدی سے جانے کی نوبت آ گئی تو میں نے اپنی چادر میرے والد کو دے دی. کپڑا سینے کا ٹائم نہیں تھا تو میرے حصے کی چادر میں نے والد کو دی ہے، اس لیے میرے باپ کے پاس 2 چادریں ہیں، ان کی نہیں ہے، ایک میری ہے اور ایک ان کی ہے. جب جواب مل گیا تو بوڑھی عورت نے کہا الان نسمع ونطیع، اب ہم تیری سنیں گے اور تیری اطاعت کریں گے. ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت جو کبڑی ہو گئی تھی، کمر سے جھک گئی تھی، لکڑی کے سہارے چل رہی تھی. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا عمر ٹھہر جا، میری بات سن لے. تو آپ کھڑے ہو گئے. کتنے بڑے حضرت عمر امیر المؤمنین، لیکن اس زمانے میں حق گوئی کا اتنا دورہ تھا کہ اتنے بڑے آدمی کے سامنے حق بات کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. آج کوئی کر کے تو دیکھے، اس کے پاؤں اکھاڑ دیے جائیں، اس کی توتی بند کر دی جائے. آج یہ الٹا دور ہے. حضرت عمر نے پوچھا بول امی کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا عمر میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزرے ہیں، میں تجھے بتاؤں. میرے سامنے تیرے اوپر ایک دور وہ گزرا ہے کہ تجھے تیرا باپ خطاب اونٹ چرانے کے لیے ایک جنگل میں بھیجا کرتا تھا اور تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا تو تیرا باپ تیری پٹائی کرتا تھا کہ عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا. میں نے ایک دور تیرا وہ بھی دیکھا ہے. دوسرا دور میں نے تیرا وہ دیکھا ہے کہ لوگ تجھے عمیر کہا کرتے تھے. عمیر اس لیے تجھے کہا کرتے تھے کہ تیرے باپ نے تیرا نام عمر رکھا تھا، لیکن ابو جہل کا نام ایک عمر بھی تھا. تو ابو جہل چونکہ قوم کا خناس سردار تھا، متکبر سردار تھا، تو اس نے یوں کہا کہ میرے دور میں میرے سامنے کوئی آدمی میرے نام پر دوسرا نام نہ رکھے، صرف میرا نام عمر رہے گا. ابو جہل نے اعلان کیا تھا. تو حضرت عمر کے باپ خطاب نے عمر نام بدل کر عمیر کر دیا تھا. تو بوڑھی عورت کہتے کہ عمر تیرا عمیر نام بھی میں نے دیکھا ہے، تیرے باپ نے بدلا تھا، وہ دور بھی میرے سامنے سے گزرا ہے. اور عمر اب میں تیرا ایک تیسرا دور بھی دیکھ رہی ہوں کہ تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، تیری پٹائی ہوتی تھی اور تیرا نام بدل کر عمیر رکھ دیا گیا تھا. آج نہ تجھے کوئی عمر کہتا ہے نہ کوئی عمیر کہتا ہے، بلکہ لوگ آج تجھے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں تجھے یہ بھی جانتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شان بان کا معاملہ جو ہے، یہ میرے دوستوں یوں ہی پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ دین کی چھوٹی سی بات پر کوتاہی کا کسی نے نشاندہی کی، کوتاہی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی سنا اور اس کو صحیح بتانے کے لیے دلیل بھی پیش کر دی. آپ کے کروفر کا کیا عالم تھا؟ ایک مرتبہ کہیں سے ایک بہت بڑی جماعت وفد آپ کی ملاقات کے لیے آیا، بڑے اونچے قسم کے لوگوں کا، کچھ بات چیت کرنے کے لیے پہنچا. تو جیسے ہی وہ وفد آپ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رعب اتنا ان پر چھا گیا کہ ان کی زبانیں خشک ہو گئی، زبان پر تالے پڑ گئے اور بول نہ سکے کہ ہم کیوں آئے ہیں. حضرت عمر کی فراست نے سمجھ لیا کہ ان لوگوں پر میرا رعب چھا گیا ہے، ہکے بکے رہ گئے ہیں، اس وقت میں کوئی بات نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے ٹاڑ لیا کہ یہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مجھ سے کچھ بات کریں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ آرام کرو، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.
اللہ تعالیٰ ایسی امانت داری سے زندگی گزارنے والوں کو اس طرح کی شان بان والی عزت دے دیا کرتے ہیں. اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹوٹے پھوٹے جوتوں کے نیچے کیسر و کسرا کے تاج روندے گئے. کہاں کیسر و کسرا جس کی سلطنت کی توتی دنیا میں بول رہی تھی, جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا, اس سلطنت کا تاج جو ہے حضرت عمر کے ٹوٹے جوتوں نے کچل دیا. جن لوگوں نے امانت داری کو سمجھا اور قرآن کے خلاصے میں ان 4 باتوں پر عمل کیا, اللہ نے ان کو چمکا دیا, اللہ نے ان کو عزت سے نواز دیا دونوں جہان میں, یہاں بھی اور وہاں بھی. اور جن لوگوں نے ان 4 باتوں سے روگردانی کی, اعراض کر دیا اور قرآن کا خلاصہ نہیں سمجھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکما بنا دیا کہ ذلیل رہ جاؤ, پڑے رہو, کوئی بات نہیں, ہم تمہاری سنوائی نہیں کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا. دیکھیے معمولی غلطی پر جب آدمی قرآن کے خلاصے پر عمل والی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو معمولی کوتاہی پر وہ چونک جاتے ہیں, اور جب تک اس کو دفع نہیں کرتے وہاں تک وہ چین سے نہیں بیٹھتے. آج ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ صحابہ کی معمولی دعا اللہ قبول کر لیا کرتے تھے اور آنند فانند فیصلے ہو جایا کرتے تھے, اور آج خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کر چمٹ کر آہوزاری کے ساتھ دعائیں کی جا رہی ہے, نتیجہ صفر. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان 4 باتوں میں کوتاہیاں ہیں, اسی کی نحوست ہے کہ کام نہیں ہو رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط پڑا, اور اتنا سخت قحط پڑا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے. تو سنا کہ مصر میں بہت اچھی پیداوار ہوئی ہے, تو وہاں کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی کہ بھئی یہاں بہت قحط ہے, لوگ مر رہے ہیں بھوک اور فاقے سے, اپنا سامان وہاں سے بھیجو کھانے پینے کا. تو جو گورنر تھے وہاں کے, انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین بہت جلدی میں قافلہ روانہ کرتا ہوں جس میں کھانے پینے کا سامان ہوگا. اس کا پہلا اونٹ مدینے میں اور آخری مصر میں, اتنا لمبا میں قافلہ بھیجتا ہوں. وہ قافلہ آیا اور اعلان کیا کہ بھئی جس کو جو ضرورت ہو لے جاؤ. کالا بازاری نہیں, جمع خوری نہیں, جیسے آج کل چل رہا ہے کہ سب کا گلا گھونٹو, سب کا خون چوس لو, سب کو مار ڈالو اور اپنی واہ واہ کر لو اور اپنا کام بنا لو. یہ دور نہیں تھا اس زمانے میں. 65 سالی میں آیا مال, اس وقت میں ڈبل پیسے سے مال بکنے کے امکان تھے, لیکن اعلان کر دیا راہ خدا میں وقف ہے, جس کو جو چاہے وہ لے لو. خیر ہونے کو تو ہو گئی بات. ایک صحابی جنگل میں تھے, وہ بھی پریشان تھے, تو ان کو کسی نے اطلاع دی کہ مدینے میں سامان آیا ہے تو تم بھی جا کر لے لو. تو وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے اتنے نڈال تھے کہ چل کر مدینے پہنچنے کی ہمت بھی نہیں تھی جنگل میں سے. تو سوچا کیا کیا جائے. تو ایک بکری تھی ان کے پاس, مریل ٹٹو, وہ بھی بھوک میں پھاقے سے دبلی ہو گئی تھی. آپ نے اس کو ذبح کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھا لوں اور دم تازہ ہو جائے تو پہنچ جاؤں. بکری ذبح کی تو خون بھی نہیں نکلا, بالکل خشک ہو گئی. صحابی رو پڑے اور تھوڑا سا کھایا نہ کھایا, روتے روتے آنکھ لگ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور صحابی کو فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور عمر کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ میں نے تو عمر کو بہت عقل مندی کے زمانے میں چھوڑا ہے, بہت سمجھدار بنا کر چھوڑا ہے, آج اس کی عقل کہاں گئی, میرا یہ پیغام پہنچا دو. تو وہ صحابی جیسے ویسے پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان پر جا کر کنڈی کھٹکھٹائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد
آنکھ کے در پر حاضر ہیں، باہر تشریف لائیں، ایک پیغام پہنچانا ہے آپ کو دو جہاں کے سردار کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے، فرماؤ بھائی حضور کا کیا پیغام لائے ہو؟ تو فرمانے لگے میں نے رات میں خواب دیکھا ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ بولے کیا پیغام بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ عمر سے کہو کہ تو بڑا عقل مند تھا، اب تیری عقل کہاں چلی گئی؟ تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے پوچھا کہ بھائی کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے؟ یہ دوست جہاں کے سردار کا پیغام آیا ہے۔ تو سب کہتے ہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے بظاہر تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ہوتے ہیں کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے، اجازت ہو تو بتا دوں۔ تو کہا بتا دو۔ تو کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگ مر رہے تھے بھوک کی وجہ سے، آپ نے لوگوں کی راحت رسانی کے لیے اپنے گورنر کو خبر بھیجی کہ گلہ بھیجو، قافلہ بھیجو۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو قحط سالی کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے فریاد کرنی تھی اور اس سے طلب کرنی تھی مدد کہ اللہ یہ حال آیا ہے تو اس کو دور فرما دے۔ پہلے اللہ سے مانگتے پھر اسباب اختیار کرتی، آپ کی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی کہ ہاں عمر نے غلطی کر دی ہے، عمر راہ سے بھٹک گیا ہے، غلطی ہو گئی۔ یہ باتیں کتابوں میں رہ گئی، اس پر عمل کرنے والے قبرستان میں پہنچ گئے اور بعد میں جو ہے وہ سارا الٹا معاملہ چل رہا ہے۔ اس لیے ہماری عزت پامال ہو گئی، برکتوں کا ناس ہو گیا اور دعائیں رد ہو گئی اور معاملہ افراتفری کا شکار بن گیا۔ جو مدد کے وعدے اللہ نے نبیوں کو دیے تھے، جو صحابہ کو اور تابعین اور اولیاء اللہ کو دیے تھے، وہی وعدے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے مقدر فرمائے ہیں، بشرطے کہ ان کا عمل اس کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چار باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی تفصیل پورا قرآن ہے، اس کی تفصیل پوری حدیث ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ان چار باتوں سے خالی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں رہے۔ اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت اور صحابہ کی محبت اور مخلوق کی خدمت۔ جن لوگوں نے اس کو سمجھا، عمل کیا، بیڑا پار ہو گیا۔ جن لوگوں نے اس کو سمجھ کے بھلا دیا، عمل چھوڑ دیا، یہاں بھی برباد ہوئے، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ بھائی پچھلی جمعے کو ایک ضروری اعلان کیا تھا کہ ہمارے یہاں سولر پلانٹ لگانے کے لیے لمبا خرچ ہے 4 لاکھ روپے کا، اس کے لیے چندے کی اپیل کی گئی تھی۔ بہت معمولی رقم آئی، 25,000 روپے جیسا۔ اب 4 لاکھ کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، سہولت ہے، یا آپ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کہ جنہوں نے اپنا سارا مال متا چھوڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے، وہ منو مٹی کے نیچے دب گئے، کچھ ساتھ لے کر نہ گئے، اگر ان کا حق ادا کرنا ہے تو کم سے کم ایصال ثواب میں اچھی سی رقم وراثت تقسیم کرنے کے بعد جائز طریقے پر جو ایصال ثواب میں خرچ کرنا ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے کا بھی ایک موقع ہے، اچھا ہے۔ اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری قبروں میں روشنی ہوگی، ہماری قبروں میں منکر نکیر کے سوال و جواب آسان ہوں گے۔ ہم مخلوق کی خدمت کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ یہ بھی ایک مخلوق کی خدمت ہے۔ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے چاہے پانی کا نظام ہو، چاہے بجلی کا نظام ہو، چاہے اور کوئی نظام ہو، اگر اس میں ہمارا پاک مال لگ جاتا ہے قسم پروردگار کی، یہ بہت بڑی بات ہے اور قرآن کے مطالبے کے اوپر یہ عین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر ہمت اور استقلال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لو۔